ایک نا بندہ تھا، اس کو شہد کی ضرورت تھی، گھر میں شہد کی ضرورت تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا پیالہ لے کے بادشاہ کے پاس گیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، گھر میں جو ہے بیوی بیمار ہے، بچہ ہے چھوٹا، اس کو جو ہے تھوڑا سا شہد چٹانا ہے۔ تو بادشاہ اندر گیا اور ایک پورا مشکیزہ شہد کا بھر کے لا کے دے دی، لے۔ اس نے کہا میں تو چھوٹا سا کولا لے کے، مجھے تو اتنا سا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا تو اپنی حیثیت کے مطابق برتن لے کے آیا، میں نے جو دیا اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ ہم اللہ سے مانگیں گے ایک ذرہ، اللہ ایک ذرہ رحمت کا عطا فرما، وہ ایک ذرہ اللہ اپنی شان کے مطابق جو دے گا تو ہماری کئی نسلیں بھی اسے ختم نہیں کر سکے گی، ہمارے کئی نسلیں بھی، کیونکہ ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں گے، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اللہ جو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا تو پھر وہ کئی نسلوں تک چلے گا۔ اس لیے اللہ سے رحمت مانگے کہ مولا تیری رحمت چاہیے، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تیری رحمت چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہوگی مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت ہوگی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت ہوگی قرضے دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی سارے دلی تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی، دولت سونا ہوگا، پھر بھی خودکشی کا سوچ رہے ہوں گے، پھر بھی زندگی سے تنگ ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے خودکشی کروں، زندگی کو ختم کر دوں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی گجرانوالے کے تھے، اس نے یہ بات بتائی، وہ کوئی اللہ والوں کے ساتھ آسٹریلیا کے سفر میں تھے، آسٹریلیا کا سفر کیا انہوں نے، تو اس نے مجھے یہ بات بتائی خود کہ وہاں پر ہم نے جگہ جگہ یہ جگہ بنی ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، جہاں لکھا ہوا تھا آسان سے آسان موت، اور وہاں جا کے مرنے کے لیے اپنا نام لوگ لکھواتے تھے۔ کوئی رکشے والا نہیں جاتا تھا، کوئی ٹیکسی والا نہیں جاتا تھا، بڑے بڑے بنگلوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، خربوں کے مالک جا کر اپنے نام لکھواتے تھے کہ ہمیں زندگی سے تنگ ہو چکے ہیں، ہمیں زندگی میں سکون نہیں ہے، ہمیں زندگی میں سکون نہیں ہے، بس ہمیں مار دو، شاید مرنے سے ہمیں سکون مل جائے، شاید مرنے سے ہمیں سکون مل جائے۔ تو مال میں اگر سکون ہوتا، مال میں اگر سکون ہوتا تو وہ پھر خودکشیاں نہ کرتے، وہ تو خوشحال زندگی گزارتے۔ سکون اللہ نے اپنی رحمت میں، مال میں سکون نہیں ہے۔ اس دن ایک نوجوان نے مجھے فون کیا تو کہنے لگا کہ میں خودکشی کا سوچ رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن آپ سے بات ہوتی ہے میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، ورنہ میں ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں خودکشی کروں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں خودکشی کا سوچ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بس سکون نہیں ہے زندگی میں، زندگی میں کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے۔ 2 مکان بنا چکا ہوں، بیوی کے لیے 12 لاکھ کا زیور بنا چکا ہوں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، اور اب یا تو خودکشی کرتا ہوں یا بیوی کو طلاق دوں گا، ان 2 میں سے ایک کام کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں کہا میری بات سن، نہ تیری بیوی کا قصور ہے اور نہ تیرا قصور ہے، یہ جو تیرے پاس مال ہے نا، یہ ساری نحوست اس مال کی ہے۔ میں نے کہا یہ مال تو نے کیسے کمایا؟ یہ سارا حرام کا کمایا ہوا مال ہے۔ حرام مال کبھی زندگی میں سکون نہیں لا سکتا، یاد رکھو۔ حلال میں سکون بہت کم ملتا ہے، تو حرام میں کہاں سکون ملے گا؟ میں نے کہا اپنی غلطی مان، ہر غلطی بیوی پہ نہ ڈالو، اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اپنے وہ کہتے آج کل ہر بندہ دوسرا کیا کہتا ہے، یار جادو کیا کر دیے مجھ پہ کسی نے۔ وہ کوئی اپنے بھی سوچو کہ تو خود جادوگر تو نہیں ہے، تو نے اللہ کو ناراض کر کے کوئی اپنے اوپر جادو تو نہیں کیا ہوا ہے۔ تو اس چیز میں کہ مجھ پہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے کر دیا، اس سے پہلے ایک لمحہ اپنے اوپر نظر ڈالو کہ کہیں میں جادوگر تو نہیں ہوں، کہیں میری بدبختیاں
میرے گناہ، میرے ظلم، میری زیادتیاں جادو بن کر مجھے تو نہیں ڈس رہے ہیں کہیں؟ اگر میری زیادتیاں، میرے گناہ، میری بدبختیاں مجھے جادو بن کے ڈس رہی ہے تو اس کا کوئی حل نکالو، کوئی اپنے لیے اللہ سے معافی کیا طلب کروں، بجائے اس کے کہ میں کہوں فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں یوں کر۔ ایک لمحے کے لیے آج یقین جانیے 90% ہم خود جادوگر ہیں۔ کوئی 10% جادو بھی ہوگا، لیکن 90% ہم نے اپنے اوپر خود جادو کیا ہوا ہے۔ آج جو ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جن مسائل کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون تباہ ہو چکا ہے، اس میں 90% ہم خود جادوگر ہیں۔ اور وہ جادو کیا ہے؟ بد نظری کا جادو ہے، فلم دیکھنے کا جادو ہے، گانا سننے کا جادو ہے، نماز چھوڑنے کا جادو ہے، یہ سارا جادو ہی ہے۔ جادو کیسے سیکھا جاتا ہے؟ جادو سخت گندگی میں رہ کے سیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی جادوگروں کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے استاذ کہا کرتے تھے کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو اپنی ہی گندگی اپنے جسم پہ ملو تو تمہارا جادو اور تیز ہو جائے گا۔ تمہارا جادو کیا ہو جائے گا؟ اور تیز ہو جائے گا۔ جتنا تم گندگی میں رہو گے، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا جادو طاقتور ہو جائے۔ جتنا تم ظلم کرو گے، جتنے تم گندگی میں رہو گے، تمہارا جادو اتنا طاقتور ہوگا۔ تو یہ بھی جادو ہے، نماز سے دور ہو جانا، اللہ سے دور ہو جانا، تو انسان جادوگر بن جاتا ہے۔ انسان کیا بن جاتا ہے؟ جادوگر بن جاتا ہے۔ تو اپنے اوپر خود ہی جادو تو نہیں کر رہے کہیں اپنے مسائل؟ تو میں نے اس جوان سے کہا، میں نے کہا دیکھ تو نے ایک مکان بیچا نا 70 لاکھ کا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ کدھر ہے پیسے؟ 70 لاکھ پہ مکان بیچ کر اور اس پہ جو ہے نا عمرہ کر کے آیا اور مجھے جائے نماز دی۔ آج تک وہ جائے نماز میں نے سیٹ پہ رکھ دی ہے۔ میں نے کہا اس پہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس سے لے تو لیے، رومال دیے، وہ رومال بھی میں نے کسی کو دے دیے۔ میں نے کہا یہ تو حرام کے پیسے، یہ تو حرام کے پیسے جا کے عمرہ کر کے آیا، اب میرے لیے جناب جائے نماز لے کے آیا اور رومال لے کے آیا۔ یہ تو میں نے کہا یہ تو حرام کے، اس پہ میں امام بن کے نماز پڑھاؤں گا، حرام رومال میرے آگے بچھا ہوگا، یا جائے نماز گھر پہ بچھا کے نماز پڑھوں گا۔ مسجد سے قرآن چوری کر کے گھر میں آ کے چوم کے پڑھ رہے سبحان اللہ۔ تو یہ وہ والی بات ہوئی نا۔ تو میں نے اس سے کہا 70 لاکھ روپے پہ تو نے مکان بیچا، ایک عمرہ کیا، باقی پیسے کدھر ہے؟ کہتا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کہا کسی کا بھی نہیں پتہ چلے گا، جتنا حرام کا کمایا ہے سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے یہ 2 مکان لیے، اتنا سونا بنایا، فلاں جگہ کام کرتا تھا، یہ سارا ادھر سے بنایا۔ 30 ہزار یا 35 ہزار اس کی تنخواہ تھی، تو اس میں گھر کا نظام بھی چلانا اور مکان بھی خریدنا، تو دونوں تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ زندگی میں جو سکون آئے گا وہ اللہ کی رحمت سے آئے گا، یاد رکھو۔ اللہ کی رحمت جس کی زندگی میں آ گئی نا، بس وہ کامیاب ہوگی۔ اور اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اے لوگو استغفار کرو تاکہ میں کیا کروں؟ تم پہ رحمت کے دروازے کھول دوں۔ آج اگر اللہ تعالی ہمیں نا، ایک تو ہوتی ہے نا ظاہر کی آنکھیں، ایک ہوتی ہیں دل کی آنکھیں، اگر یہ دل کی آنکھیں کھل جائے نا تو ہمیں جن راہوں سے ہمارے لیے فیصلے آتے ہیں، خوشیوں کی، راحتوں کی، عافیتوں کی، برکتوں کی، خوشحالیوں کی، جن راہوں سے فیصلے آتے ہیں وہ سارے راستے ایسے بند ہو چکے ہیں جیسے پانی کے لیے کوئی پیپ لگا ہو جس میں پانی کی نکاسی ہوتی اور اس میں سارا کچرا آ کے اس پیپ کو بند کر دیتا ہے، تو پیچھے سے پانی نہیں آتا، پیچھے سے پانی نہیں آتا۔ ہمارے علاقے میں نا دور سے لوگوں نے چشموں سے پیپ لگائے ہوئے ہیں، تو اکثر دیکھا ہوگا ایک دوسرے تیسرے دن جی وہ پانی نہیں آ رہا ہے، پھر جاتے ہیں پیچھے جہاں پیپ کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہوتا ہے، پیپ کوئی پتھر گرا ہوتا ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، پتھر وہ پھر اس کو جوڑتے پھر پانی آنا شروع ہو جاتا، پھر پانی آتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی پیپ جڑے ہوئے ہیں، رحمت کے، برکت کے، عافیت کے،
یہ سارے پیپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری گناہوں کا کچرا ان پیپوں میں اتنا داخل ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس قریب بھی رحمت نہیں آتی، کیونکہ جن راہوں سے رحمت نے آنا تھا، جن راہوں سے برکت نے آنا تھا، جن راہوں سے عافیت نے آنا تھا، جن راہوں سے حفاظت نے آنا تھا، وہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہو چکے۔ اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیا، اتنا اللہ کو ناراض کیا کہ وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ جب انسان اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے مولا میں ہی سب سے بڑا مجرم ہوں، کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، میری آنکھیں مجرم ہے، میرے ہاتھ مجرم ہے، میرے جذبے مجرم ہے، میرے سوچیں مجرم ہے، بس مولا تو مجھے معاف کر دے۔ پھر یہ لفظ جو کہتا ہے نا تو وہ سارا کچرا یوں اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کھول دو اس پہ میرے رحمت کے دروازے، اب یہ میرے آگے گڑ گڑا رہا ہے، میرے آگے رو رہا ہے، اور میں نے کہا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون کہ تم استغفار کرو تاکہ میں تم پہ رحمت کے دروازے کھول دوں۔ تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے تب کھلتے ہیں جب آنکھوں سے پانی نکلتا ہے نا، تو ادھر سے کچرا جو ہے، جو ہمارے رحمت اور برکت والے لینوں میں جو کچرا ہوتا ہے وہ خود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا راوی دریا کم ہو رہا ہے، راوی دریا میں پانی بہت تھا، اب راوی نہیں کئی دریاؤں نے پانی، اس وقت یقین جانیے پانی کے لیے تو لوگ لڑ رہے ہیں، پانی کی قلت، زمین اپنا پانی کھینچ رہا ہے۔ فرمایا راوی دریا تو اس دن سے خشک ہوا جس دن سے ہماری آنکھیں خشک ہوئی۔ جس دن ہمارے آنکھوں میں پانی تھا تو زمین خشک نہیں ہوتی تھی، زمین کا پانی بھی اوپر، زمین کی ہر نعمت اوپر۔ اب ہمارے جو ہے وہ زمیندار کتنے قسم کے کیمیکل زمینوں پہ ڈالتے ہیں، پھر کئی مشکل سے جا کے کوئی فصل نکلتی ہے، اور ان سے کہو کہ تمہارے باپ دادے وہ کہتے کوئی کیمیکل نہیں ڈالتے تھے، اس سے بھی زیادہ فصل آتی تھی، اس سے بھی زیادہ فصل آتی تھی۔ آج اتنا پیسہ لگا کے زمیندار بھی رو رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فصل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین اپنی ساری برکتوں کو نیچے سمیٹ دے گی۔ تو اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل، اللہ فرماتے یقول یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی فانی غافر لک، کہ میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا، جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا، ورجوتنی فانی غافر لک، اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، مجھ سے کس کی امید رکھے گا؟ مغفرت کی امید رکھے گا، تو فرمایا کہ میں علی ما کان فیک ویا عبدی انی لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ما لم تشرک به لقیتک بقرابها مغفرۃ، فرمایا کہ جب تک تو مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے کیا کروں گا؟ معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک اللہ سے ہم یہ امید رکھیں گے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی معاف کرتا رہوں گا، میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اور چاہے فرمایا کہ چاہے تو نے زندگی میں کتنی ہی جو ہے نافرمانیاں کیوں نہ کی ہو، کتنے ہی گناہ تو نے کیوں نہ کیے ہو، اب یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سنا رہا ہوں کہ فرمایا کتنے ہی گناہ تو نے کیوں نہ کیے ہو، پھر بھی میں تیرے خطاؤں کو کیا کرتا رہوں گا؟ معاف کرتا رہوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ میرے بندے اگر تو اس زمین کو گناہوں سے بھر دے، اس زمین کو کیا کر دے؟ گناہوں سے بھر دے، لیکن ما لم تشرک بھی، اور تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، تو بھی میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، تو بھی میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگلی حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک، اے میرے بندے، اے ابن آدم، جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے گناہوں کی مغفرت کی امید رکھے گا،
تو میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ وہ کیا آسمان کو چھونے لگے، تو فرمایا کہ ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے، پھر تو کیا کر لے، مجھ سے معافی طلب کر لے، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں پرواہ تو اس کی ہوگی نا جس کا کوئی نقصان ہوا ہو، ہمارے گناہوں سے تو رب کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میں اگر ساری مخلوق کی ضرورتیں پوری کر دوں نا، جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں سب کو وہی دے دوں، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنے کہ ایک سوئی پانی میں ڈبوئی جائے اور اس کے نوک پر جو پانی آتا ہے نا، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ سمندر میں تو اتنی پانی کی پھر بھی کمی ہو جائے گی، اللہ کہتے ہیں میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت بھی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تمام چیز پہ وسیع ہے۔ میرے اور آپ کے گناہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ میرے اور آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے، میرے اور آپ کے اندر کی تڑپ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ندامت والی زندگی جو گزار رہا ہے، وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جو نادم بن کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر لمحے یہی سوچ ہو کہ مولا تیرا حق نہیں ادا کر سکا، مولا جیسے تجھے راضی کرنے کا حق تھا ایسے تجھے راضی نہ کر سکا، میرے اس جرم عظیم کو معاف کر دے۔ بس یہ ایک دل میں ایک ندامت بن کی یہ زندگی گزار رہا ہے، یقین جانیے اس شخص کو اللہ کل اولیاء کے صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ یا اللہ کو ندامت اتنی محبوب ہے بندے کی کہ جو بندہ نادم بن کی زندگی گزارے۔ اگلے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قال فرما رہے تھے، ان عبدا اصاب ذنبا، کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور فقال، پھر وہ کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے مولا میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے معاف کر دے۔ یہ معافی وہ ہے جو اندر سے ہو، تڑپ والی ہو، رونے والی ہو، گڑگڑانے والی ہو۔ تو جب وہ ایسی معافی مانگتا ہے تو فقال ربہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا، اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے؟ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے؟ اور یغفر الذنب ویأخذ بہ، کہ وہ اس گناہ پہ یہ گناہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ بندے کے دل میں یہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری اس نافرمانی پر میری پکڑ بھی کر سکتا ہے اور میرے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اتنا اس کو ابھی بھی یہ خیال ہے، گناہ کرنے کے بعد، مجرم بننے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہے کہ اس گناہ پہ میری پکڑ ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو اس کو ابھی بھی یہ گمان ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو میری پکڑ کر سکتا ہے، تو پھر گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا، اور فرمایا ثم مکث ما شاء اللہ، پھر جب تک وہ زندگی گزارتا ہے پھر ثم اصاب ذنبا، پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ پہلے اس نے توبہ کر لی، اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، نہیں کروں گا، کچھ عرصہ تو گناہ سے روکا رہا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گناہ اس سے ہو گیا۔ جب پھر وہ گناہ ہوا تو پھر اس نے کہا فقال ربی اذنبت آخر فاغفرہ، اے مولا پھر مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا کہ فقال علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، اللہ پھر وہی سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کو یہ گمان ہے کہ میرے اس گناہ پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور معافی بھی ہو سکتی ہے، تو غفرت لعبدی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔
2 دفعہ معافی مل گئی۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ عرصے تک وہ گناہ سے رکا رہا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر وہ گناہ اس سے ہو گیا۔ پھر اس نے کہا فقال ربی اذنبت آخر فاغفرہ، اے مولا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا، اس کو ابھی بھی یہ گمان ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے اس گناہ پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں یغفر الذنب غفرت لعبدی، میں نے اس کے گناہ کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ثلاثاً، 3 مرتبہ، فلیعمل ما شاء، جب تک وہ گناہ کرے اور اس کے بعد معافی مانگے، اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دی۔ گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ کتنا کریم رب ہے، ہم اس رب سے اتنے دور جا چکے ہیں، اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں، کبھی اس کے گھر میں نہیں آتے ہیں۔ اور وہ اتنا کریم ہے، کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ دنیا میں کوئی بادشاہ مجھے ایسا لا کر دکھا دو، کوئی ماں باپ ایسے لا کر دکھا دو جو اپنے بچوں سے کہے بچوں اگر تم سے کوئی غلطی ہو نا تو آ کے معافی مانگ لینا، میں معاف کر دوں گا۔ نہیں نہیں، وہ کہتا ہے آئندہ کیے تو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا۔ اور کتنے والدین اپنے بچوں کو آنکھ کر دیتے ہیں۔ میرا کریم اللہ کہتا ہے ایک دفعہ گناہ ہو گیا آ جا میرے در پہ، پھر ہو گیا پھر آ جا، پھر ہو گیا، جب تک تجھ سے گناہ ہوتا رہے گا تو معافی مانگے گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک بندہ تھا نا، وہ گناہ کرتا تھا پھر توبہ کر دیتا تھا، پھر گناہ ہوتا پھر توبہ کر لیتا۔ آخر اس نے سوچا یار یہ بار بار توبہ کرتے کرتے بھی شرم آ گئی کہ اب میں گناہ تو مجھ سے چھوٹ نہیں رہا اور میں توبے پہ توبے کری جا رہا ہوں۔ تو یہ جب اس کو خیال آیا نا تو غیب سے آواز آئی میرے بندے تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے نہیں تھکوں گا، میں معاف کرتے نہیں تھکوں گا۔ میرا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے دیکھے، اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو کیسے کروایا؟ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ علیم العذاب بھی ہے، لیکن ان الفاظ کو اللہ نہیں لے کر آیا اپنے تعارف میں۔ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات عالمین کا بادشاہ ہے۔ تو جو بادشاہ ہوگا وہ جلال والا بھی ہوگا، غصے والا بھی ہوگا، اس کے سخت قانون بھی ہوں گے۔ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فوراً کہا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین کو بعد میں لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے اپنے رحمان اور رحیم والی صفت کو بیان کیا ہے، اپنے رحمان اور رحیم والی صفت کو بیان کیا۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ 30 سال تک وہ اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک۔ پھر ایک دن خیال آیا کہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی رحمت ہی بتاتا رہا، اللہ کی رحمت ہی بتاتا رہا کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ چلو آج اللہ کی عذاب کو کھولتا ہوں، آج اللہ کے عذاب کو کھولتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کیسے عذاب دینے والا ہے۔ جب یہ بات دل میں آئی نا تو فرمایا غیب سے آواز آئی اے میرے بندے